بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب فاطمیوں کے خلیفہ شیخ سنان کو شکست ہوئی۔ شیخ سنان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گمشتکین اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اسیات کے قلعے کی دیواروں پر سنگتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی، سنگتری دیکھتے رہے، حتیٰ کہ گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے۔ پھر پیادہ فوج نظر آئی، سنتریوں نے نعرے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا، شیخ سنان کو اطلاع دی گئی کہ وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھی۔ الناصر اس کے ساتھ تھے۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئی تھی۔ الناصر نے انہیں بتایا تھا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی پہلی ہی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا میں برس پڑا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سربہ مہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئی۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹی۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فتیلے والے آتشی تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان کام نہیں تھا۔ انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنے قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادہ کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ وہ باہر آ جائے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سنان، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ جان کی امان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو، کسی کماندار کو اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو گے۔ تہہ خانے میں جو بھی قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں ہرگز نہ ٹھہرنا۔ صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے جا چکے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے۔ میں قرآن کریم کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحر روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔